آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. آج اعضا عطیات کرنے کا عالمی دن ہے, اور ظاہر ہے جب ہم کوئی بھی دن سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جاننا چاہیں کہ بھائی کیا مقصد ہے اس دن کو منانے کا. اگر ہم صرف پاکستان کے حوالے سے ہی بات کریں تو پاکستانیوں میں انسانیت کا جذبہ تو بہت ہے, لیکن بہت سارے لوگ اس بات سے اویئر نہیں ہوتے کہ آرگن ڈونیشن ہے کیا چیز, اور ظاہر ہے اس کے لیے بہت ساری اویئرنیس کی ضرورت ہے. انسانی اعضا عطیہ کرنا انسانیت کے لیے ایک بڑا کہتے ہیں نا ایک طبی تحفہ بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے بہت کچھ کیا بھی جا رہا ہے. تو جی اس حوالے سے تمام تر جو بھی آپ کے سوالات ہیں, جو سوالات ہمارے ذہن میں, ہم نے آج مدعو کیا ہے باخبر سویرا میں پروفیسر ڈاکٹر سرفراز سرور جو کہ نیفرولوجسٹ ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, اینڈ گڈ مارننگ ٹو یو. سب سے پہلے یہ رہے گا کہ آرگن ڈونیشن کیا ہے, ہاؤ ڈز دس ورکس؟ دیکھیے آرگن ڈونیشن کا مطلب ہے ہمارے اعضاء جو ہم کسی کو دے سکتے ہیں. آرگنز مطلب جسم کے وہ اعضاء جن کے اوپر جسم ڈپینڈ کرتا ہے, لائک دل ہے, کڈنیز ہیں, اور ہمارے پھیپھڑے ہیں, اور آنکھیں ہیں. یہ ایسی چیزیں جو ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم زندگی میں دے سکتے ہیں, جیسے بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتی ہے, وہ ہم بلڈ اپنا خون کسی کو دے رہے ہوتے ہیں. اس طرح کڈنیز ہیں وہ ہم کسی کو دے سکتے ہیں. اس طرح بون میرو ہے جو ہم لوگوں کو دے سکتے ہیں, اور لیور کا پارٹ ہے جو ہم کسی کو دے سکتے ہیں. تو یہ چیزیں وہ ہیں جو ہم زندگی کے دوران دے سکتے ہیں کسی کو. پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے مطلب جو لوگ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جن کا حادثات وغیرہ میں برین ڈیمیج ہو جاتا ہے, اور ان کو جو ہے وہ آرگن ڈونیشن کے لیے ہم ان کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. وہ اپنی اعضاء عطیہ کر سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ہم بعد از مرگ اعضاء کا عطیہ کرنا, یا ڈیسیز آرگن ڈونیشن. اس میں کڈنیز ہیں. اب ایک آدمی جو اس طرح کا ہوتا ہے, اس کا برین ڈیمیج ہو جائے اور پھر برین اس قابل نہ ہو کہ اس کے وائٹل سائنس مینٹین کر سکے, یعنی بریدنگ وغیرہ مینٹین کر سکے, وہ آدمی جو ہے وہ 11 لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. 2 کڈنیز اپنی ڈونیٹ ہو سکتی ہیں اس کا لیور ڈونیٹ ہو سکتا ہے, اس کی آئیز ڈونیٹ ہو سکتی ہیں. آئیز کے سامنے کی جھلی, پوری آنکھ نہیں, صرف سامنے کی جھلی وہ ہے. اس کے علاوہ ہارٹ ہے, لنگ ہے, بون میرو ہے, اور انٹسٹینز ہیں, اور پینکریاز ہے, بلوبا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کسی کو ڈونیٹ ہو سکتی ہیں. تو ایک انسان جو ہے وہ 11 لوگوں کی زندگی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. اچھا, تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیسیز آرگن ڈونیشن. تو اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ SIUT نے 1995 میں شروع کیا تھا. دنیا میں تو ہر جگہ ہو رہا ہے, اسلامی ممالک میں ہو رہا ہے, سعودی عرب میں ہو رہا ہے, کویت میں ہو رہا ہے, ایران میں, ترکی میں, سب جگہ ہو رہا ہے. تو 1995 میں ہم نے شروع کیا تھا یہ. ہم نے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی تھی, لوگوں ہم نے سیمینارز کیے. اس کے بعد ایک ہرڈل یہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ مذہبی طور پہ اس میں گنجائش ہے یا نہیں ہے. تو اس کے لیے 2015 میں SIUT نے ایک سیمینار کنڈکٹ کیا تھا, جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کو ہم نے بلایا تھا, جس میں اہل تشیع بھی تھے, اہل سنت بھی تھے, اور مطلب آپ سب کو آن بورڈ لیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے یہاں کس آرگن کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے, بیکاز اس سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ہیلتھ لوگوں کو ایشوز ہیں وہ کیا زیادہ ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں جو ہے وہ کڈنیز کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, اور نمبر 1, اور اس کے بعد لیور ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق 50,000 لوگ ہیں جو ہر سال ہمارے یہاں آرگن کی شارٹیج کی وجہ سے مر جاتے ہیں. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو اگر آرگنز مل جائیں تو یہ اپنی لائف سسٹین کر سکیں اور زندہ رہ سکیں, بلکہ سوسائٹی کا ایک مؤثر پارٹ بن سکیں. تو ان میں جو ہے تقریباً جو 15,000 کے قریب وہ لوگ ہیں جن کو کڈنیز کی ضرورت ہوتی ہے, اور تقریباً 11,000 کے قریب ہیں جن کا لیور خراب ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں لیور کا خراب ہونا بھی بہت کامن ہے, کیونکہ ہیپیٹائٹس C اور B ہمارے یہاں بہت کامن ہے. پورے گاؤں ایسے ہیں جن میں سب لوگوں کو ہیپیٹائٹس C ہے, یا ہر دوسرے آدمی کو ہیپیٹائٹس C ہے. پاکستان میں ہر 10ویں آدمی کو ہیپیٹائٹس C ہے, اتنا کامن ہے. تو لیور کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ مرتے ہیں, اور کڈنیز کی وجہ سے تقریباً 15,000 لوگ کڈنیز کی وجہ سے اور 11,000 لیور کی وجہ سے ہر سال مر جاتے ہیں. تو ان کو بچایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اور دوسری چیزیں ہیں جس کو ہم پاکستان میں ٹرانسپلانٹیشن ہوتی نہیں ہے, ہو نہیں رہی ہے ابھی, جیسے کہ لنگز ہیں, ہارٹ ہے, یا انٹسٹینز ہیں. تو اس کی تو ہم بات نہیں کر رہے, لیکن کڈنی اور لیور ایک ایسی چیز ہے اس کو ہم آسانی سے بچا سکتے ہیں ان کے پیشنٹس کو. SIUT جو ہے وہ ہر سال 500 کے قریب جو ہے وہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کرتا ہے. اور ہماری ضرورت کیا ہے؟ جو ہماری ضرورت ہے, جو میں صرف SIUT کی بتا رہا ہوں آپ کو, کہ ہر سال تقریباً 4,000 سے 5,000 مریض ہیں ڈائلسس کے, نئے ڈائلسس کے, جو ایڈ ہوتے ہیں ہمارے سسٹم میں ہر سال. اور اگر آپ دیکھیں تو ہم صرف 400 سے 500 لوگوں کو ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں ایک سال میں, کیونکہ گردوں کی شارٹیج ہے. مطلب ہمیں اس سے زیادہ لوگ ملتے نہیں ہیں ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے. اور آپ سمجھ لیں کہ اونلی 10% آف پاپولیشن کو ہم آرگنز جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں جو ان کی ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے. باقی 90% پاپولیشن جو ہے وہ ڈائلسس پہ ہی رہتی ہے, اور میں سے جو ہے پہلے سال میں تقریباً 20-30% لوگ جو ہے وہ پہلے سال میں ہی انتقال کر جاتے ہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب، آرگنز ڈونیٹ کرنے کے لیے کیا آپ کو کسی مخصوص ایج کا ہونا چاہیے، اینڈ سیکنڈلی آپ کو کسی اسپیسیفک فزیکل اسٹیٹ میں ہونا چاہیے ہیلتھ وائز؟ دیکھیں ہیلتھ وائز اچھی اسٹیٹ میں ہونا چاہیے، لیکن زیادہ تر جو ہے جو ایج، پہلے ایج کی بات کر لیتے ہیں. ایج کے لیے آپ کا ایک سینسیبل ایج ہماری جو کنٹری ہے اس کے اندر جو ہے جو لیگل ایج ہے وہ 18 ایئرس ہے. تو 18 ایئرس کا ہونا ضروری ہے کہ آپ پلیج کریں کہ اگر میرے ساتھ خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے تو میرے آرگن لے لیے جائیں، یا اگر میرے بھائی بہن یا کسی کو اگر گردہ خراب ہو گیا، لیور خراب ہو گیا، میں دینا چاہتا ہوں تو اس کے لیے ہمارے کنٹری میں جو لا ہے وہ 18 ایئرس ہے، اور ہم 18 to 60 ایئرس یوزلی لیتے ہیں. حالانکہ دنیا میں جو ہے وہ 80 ایئرس تک ہے، لیکن ہم 60 ایئرس تک لیتے ہیں. 18 to 60 ایئرس کے درمیان کا بریکٹ ایسا ہے جو اپنے آرگنز دے سکتے ہیں اگر ان کو کوئی پیچیدہ قسم کی بیماری نہیں ہے. لیکن بہت سارے کچھ آرگنز ایسے ہیں جو پیچیدہ قسم کی بیماریوں میں بھی دیے جا سکتے ہیں. لائک اگر کسی کو کینسر ہے اور اس کی کڈنیز ٹھیک ہیں، یا مطلب کسی کو اگر جو ہے وہ ہے مطلب کسی کو کڈنیز کا پرابلم ہے اور اس کا خدا نخواستہ برین ڈیڈ ہو جائے کسی وجہ سے، تو اس کا لیور ہے، تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہم دے سکتے ہیں. مطلب بہت پیچیدہ امراض کے باوجود بھی دی جا سکتی ہیں. یعنی کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس کے شکار لوگ جو ہے ان کے آرگن جو ہے وہ نہیں لیے جا سکتے؟ دیکھیے جس طرح پیشنٹس کو اگر ڈائبٹیز ہے تو ان کے آرگنز ہم یوزلی نہیں لیتے ہیں، کیونکہ ان کا ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کبھی نہ اگر وہ زندہ ہیں تو آگے جا کے ان کو بیماری ہو سکتی ہے. اگر وہ خدا نخواستہ ان کو کسی حادثے کی وجہ سے برین ڈیڈ ہو گئے ہیں تو اس میں بھی بہت زیادہ امکان اس چیز کا ہوتا ہے کہ ان کی جو ڈائبٹیز ہے شوگر کی وجہ سے ان کے گردے متاثر ہو گئے ہوں گے، آنکھیں میں متاثر ہو گئے ہوں گے، اور لیور بھی کسی حد تک متاثر ہوتا ہے. تو جن کا اس طرح کا ڈائبٹیز وغیرہ کا پرابلم ہے ان کو ہم آرگنز نہیں لے سکتے. لیکن باقی ایون ہارٹ کے پیشنٹ بھی ہوتے ہیں، ان کو اچانک سے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے جس کو سڈن کارڈیک ڈیتھ کہتے ہیں، ان کے بھی آرگنز لیے جا سکتے ہیں، جن میں کڈنیز اور لیور ہوتا ہے ان کو بھی لیا جا سکتا ہے. تو بہت گنجائش ہے. لیکن یہ جب بھی ہوگا جب انہوں نے یہ ایسی اپنی پلیج کیا ہوگا. جو پلیج کا ہمارا سسٹم ہے ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا، اس پلیج کا سسٹم ہمارا ایک کارڈ ہوتا ہے. وہ کارڈ جو ہے اس کے وہ باقاعدہ ہمارے پاس جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں ہمارے پاس سائن کرتے ہیں اور ان کو ہم ایک کارڈ دیتے ہیں. وہ کارڈ اپنے پاس رکھتے ہیں، اپنی فیملیز کو بتا دیتے ہیں کہ خدا نخواستہ ایسا کچھ ہو جائے حادثہ وغیرہ تو اس میں آپ ہمارے آرگنز دے دیجیے گا. تو وہ فیملیز ہمیں کال کرتی ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں جا کے کہ کس طرح ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے، وہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں. نادرا نے بھی ایک کارڈ انٹروڈیوس کیا ہے، آرگن ڈونر کارڈ. وہ اس میں وہ جو ہے اسپیشل کارڈ ہوتا ہے، اس کے اوپر ہارٹ بنا ہوا ہوتا ہے آرگن ڈونر کارڈ کا، اور اس کی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لائف ٹائم ہے، اس کو رینیو نہیں کروانا پڑتا. نادرا نے فیسلٹی دی ہے. تو اگر آپ کا کارڈ ہے، اگر آپ آرگن ڈونر کارڈ آپ نے کہیں پہ سائن کیا ہے، لائک SIUT میں سائن کیا ہے یا پنجاب میں کسی ادارے میں سائن کیا ہے یا سندھ کہیں پہ بھی سائن کیا ہے آپ نے، تو آپ جا کے نادرا کو انٹیمیٹ کریں، وہ آپ کو آرگن ڈونر کا کارڈ بنا کے دیں گے جس پر ہارٹ بنا ہوگا، اور وہ لائف ٹائم کے لیے ہوتا ہے، آپ کو کبھی رینیو نہیں کروانا پڑے گا. اٹس جسٹ دا سیم NIC ود لوگو آف ہارٹ آن اٹ. اوکے. تو یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی بعد از مرگ ڈونیشن کی، اس میں ذرا یہ بتائیے گا کہ آفٹر دا ڈیتھ کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے فار دا باڈی آپ سینٹر کو پہنچنے کے لیے، یا کتنی دیر تک آپ کی باڈی یوزفل رہتی ہے، وہ کیا ٹائم ہوتا ہے؟ دیکھیں اگر یہ آرگن ڈونیشن کا پلیج ہو جائے کہ ہاں ہمیں کرنا ہے، جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ پشاور میں ہوا تھا، فادر نے کہا کہ نہیں میں اپنے بیٹے کے آرگنز دینا چاہتا ہوں. ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ہماری ایک ڈاکٹر صاحب تھیں، انہوں نے اپنے بیٹے کے آرگنز دیے ہیں، دونوں کڈنیز دی ہیں. جی وہ اسٹوری کافی زیادہ وائرل ہوئی تھی. تو اس میں جو ہے اگر آپ کو ایک دفعہ ڈاکٹر بتا دے کہ بھائی یہ برین ڈیڈ ہیں اور آپ اسی وقت اس کے 3-4 گھنٹے برین ڈیڈ ہیں، تو اس وقت تو آپ وینٹیلیٹر پہ، پیشنٹ یوزلی وینٹیلیٹر پہ ہوتا ہے اور لائف چل رہی ہوتی ہے اس کی، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. اگر آپ 24 گھنٹے میں بھی ڈیسیجن لیں گے کہ مجھے آرگن ڈونیٹ کرنے ہیں یا کرنا چاہتا ہوں تو پرابلم نہیں ہے اس میں. آفٹر ڈیتھ اگر آپ اس وقت ڈیتھ نہیں ہوئی ہے، اس وقت ڈیتھ نہیں ہوتی ہے، اس وقت ہارٹ بیٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن برین جو ہے وہ فنکشنل نہیں ہوتا. بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو نو کہ آفٹر ڈیتھ ہو گئی ہے، ایکسپائر ہو گئی ہے، مطلب ہارٹ نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا ہے، مردہ اسٹیٹ میں ہے، تو اس وقت تو ہم آرگنز نہیں لے سکتے. میت کو اچھا اس کی نہیں کر سکتے کیونکہ بلڈ فوراً سے کلاٹ ہو جائے گا. اوکے اوکے. تو ہمیں اس کے لیے ضروری ہے، جیسے پیشنٹس ہوتے ہیں جو وینٹیلیٹر پہ ہیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ جو پیشنٹ وینٹیلیٹر پہ ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، جیسے دماغ پہ چوٹ لگی، ہاسپٹل پہنچے، وینٹیلیٹر پہ آپ کو ڈال دیا گیا، بعد میں سرجن نے دیکھا، اس نے کہا نہیں بھائی ان کے دماغ تو بہت زیادہ ڈیمیج ہے، سسٹین نہیں کر سکتا لائف کو، تو وہ ان کی سانس چل رہی ہوتی ہے وینٹیلیٹر پہ اور بلڈ کا سرکولیشن بھی چل رہی ہوتی ہے. تو ان میں ہم جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہاں ان کو اگر فیملی کہتی ہے کہ بھائی ہم ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم آگے سارا پروسیجر شروع کرتے ہیں. ہم سارے آرگنز ریٹریو کر لیتے ہیں. جیسے ہی ہمیں فیملی بولتی ہے کہ بھائی ہم ان کے آرگنز دینا چاہتے ہیں، وہ اس وقت ہارٹ بیٹ کر رہا ہوتا ہے، برین نان فنکشنل ہوتا ہے، تو اس وقت ہم جو ہے فوراً سے ان کے ٹیسٹ بلڈ سیمپلز لے کے بھیج دیتے ہیں. ود ان 3 to 4 hours ہم آرگنز ریٹریو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کے کڈنیز لیتے ہیں، لیور لیتے ہیں،
وہ ساری چیزیں لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان کو ہم پریزرو کر دیتے ہیں. لیور کو ہم ود ان 10-12 آورس ہم ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں. کڈنیز کو ہم 24-48 آورس کے اندر ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے کڈنیز میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, لیور میں تھوڑا کم ہوتا ہے. تو اور کارنیا میں تو ہم ہفتہ مہینہ بھی رکھ لیتے ہیں اس کو, وہ کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے خود ہی بتایا کہ ظاہر لوگوں میں بڑے خدشات ہیں, بڑے لوگوں کے سوالات ہیں, اس حوالے سے اویئرنیس بھی نہیں ہے. آپ نے خود ہی کہا کہ 2015 میں آپ نے پورے ایک آرگنائزیشن نے تہیہ کیا کہ مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو بٹھایا جائے, پوچھا جائے کہ ان کی اوپینین کیا ہے. اس کے نتائج کے بعد کچھ چینج آئے, اور وہ کیا نتائج تھے؟ دیکھیے وہ نتائج یہ تھے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء نے یہ کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ کرنا چاہیے اور انسان کو انسان کے کام آنا چاہیے. تو وہ ایک بہت پازیٹیو سارا سب کا جو ہے وہ اس کانفرنس کے بعد سب کا بہت پازیٹیو رسپانس تھا. اس کو ہم نے کمپائل کیا ایک بک کی فارم میں SIUT نے, اور وہ بک جو ہے ویب سائٹ پہ ہماری اویلیبل ہے, جس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں, سب کے فتواز لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر بک کے اندر. تو ایک بہت پازیٹیو رسپانس ہے. لیکن پرابلم کیا ہوتی ہے جو پریکٹیکلی میں نے دیکھا ہے جو آرگن ڈونیشن میں, وہ یہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم بتاتے ہیں کہ بھائی یہ پیشنٹ برین ڈیڈ ہو گیا اور آپ اس کے آرگنز ڈونیٹ کر سکتے ہیں, تو وہ جو فیملی ہوتی ہے وہ جاتی ہے اپنی گلی کے محلے کے مولانا صاحب کے پاس یا پادری صاحب کے پاس یا جو بھی فادر وغیرہ ہوتے ہیں ان کے پاس جاتی ہے. ان کو خود بھی اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو بہت غلط ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ کس کی ذمہ داری ہے پھر یہ اویئرنیس کریٹ کرنا؟ یہ اویئرنیس کریٹ کرنا دیکھیں ہم تو اپنے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں. اب یہ تھوڑا سا گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ تھوڑا سا اس کو اور تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کرے. جو لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرے. ہماری پوری ایک آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے اور ٹرانسپلانٹ آرگن ڈونیشن سوسائٹی آف پاکستان بنی ہوئی ہے پوری, پاکستان سوسائٹی آف نیفرولوجی ہے. تو یہ ہم لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں, لیکن ہم اپنی سطح پہ کر رہے ہیں. اگر یہ گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے گی اس چیز کے لیے اور ہمیں جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرے گی. سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی ان کے آرگنز ہم لینا چاہتے ہیں, فیملی کہتی ہے ٹھیک ہے پھر آگے خرچہ کون اٹھائے گا ہاسپٹل کا, آگے جو ساری چیزیں ہوں گی اس کو کون دیکھے گا. تو اس بار میں ہم نے گورنمنٹ آف سندھ سے بھی بات کی ہے اور ایک زمانے میں ہماری یہاں تک بات ہو گئی تھی کہ اس میں جو ہے گورنمنٹ آف سندھ ہیلپ آؤٹ کرے گی ان لوگوں کو, جیسے کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں کسی کا برین ڈیڈ ہے, تو جب ہم ایک دفعہ آرگن لینے کا فیصلہ کر لیں گے تو اس کے بعد کا جتنا بھی خرچہ ہے ہاسپٹل کا وہ گورنمنٹ بیئر کرے گی. ہماری اس طرح سے بات ہوئی ہے کافی, اور کافی پازیٹیو رسپانس ہمیں ملا ہے. لیکن ابھی تک کوئی باقاعدہ لیجسلیشن نہیں آئی ہے. لیجسلیشن جب تک نہیں آئے گی تب تک جو ہے وہ چیزوں کا فیئر ہونا مشکل ہے. ہاں فیئر نہیں رہیں گی چیزیں تب تک. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سرفراز, بہت شکریہ. بہت مفید یہ گفتگو رہی ہے, بہت ساری اویئرنیس ہمیں بھی. سو اس پر کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں لیجسلیشن ہونا ضروری ہے. ظاہر ہے تمام جب حکومتی ارکان جب وہ آن بورڈ ہوں گے اس حوالے سے تبھی کسی نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے.